السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ٹائیں ٹائیں فش کی یہ 5ویں قسط ہے۔ ناول کی جانب جانے سے پہلے میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اتنی محنت کرتی ہوں، آپ لوگ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جو بھی ناول اپلوڈ کروں آپ لوگوں کی اسکرین پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آئیے ناول کی جانب جاتے ہیں۔ کس بات کا پتہ چل گیا ہے ڈیڈی؟ فہمی نے پریشانی سے پوچھا۔ میرا چھوٹا بھائی یعنی کہ تمہارا چاچا مجھے قتل کروانا چاہتا ہے۔ سیٹھ کا جملہ سنتے ہی میرا اور فہمی کا رکا ہوا سانس ایک دم بحال ہو گیا۔ سیٹھ اکثر ایسے جملے بولتا رہتا تھا جس سے سننے والے کو خواہ مخواہ ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ ہو۔ لیکن ڈیڈی، آپ کو کس نے بتایا؟ وہ آیا تھا یہاں، اس نے خود دھمکی دی ہے، سیٹھ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ان کی یہ جرأت، میں ان کا خون پی جاؤں گی، فہمی غصے سے بولی، اور میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ لڑکی خون کی بڑی پیاسی تھی، پتہ نہیں ڈریکولا کے خاندان سے تھی یا پارٹ ٹائم بلڈ بینک چلاتی تھی۔ سیٹھ خاموش رہا، لیکن فہمی اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ میں چاچو کو گولی مار دوں گی۔ نہیں بیٹے، ہی از یور نیپھیو، وہ تمہارا چاچا ہے، ایسا نہیں کہتے۔ کیا چاچو ایسے ہوتے ہیں؟ ساری زندگی ہمیں تنگ کرتے آئے ہیں، اب میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ اٹھ کر باپ کے پاس آ گئی۔ وہ آپ کو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ تم خاموش رہو، فہمی تیز لہجے میں بولی۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھریلو معاملے میں دخل دینے والے؟ سیٹھ نے بڑا شاندار جواب دیا۔ بھائی، یہ میرا داماد اور تمہارا شوہر ہے، اب اسے ہمارے گھریلو معاملات میں دخل دینے کا پورا حق ہے۔ میرا سینہ فخر سے پھول گیا۔ اب تو فہمی کے باپ کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ مجھے کچھ کہہ سکتا۔ میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سیٹھ کے قریب بیٹھ گیا اور فہمی کو آنکھ مار کر بولا، انکل آپ فکر نہ کریں، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، حالانکہ مجھے کہنا چاہیے تھا، آپ کے ہوتے میں کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ویلکم ویلکم، شکریہ شکریہ میرے بہادر داماد، تمہاری بات سن کر مجھے اپنے اندر ایک توانائی کا احساس ہوا ہے۔ سیٹھ کھل اٹھا۔ میں نے اپنے اندر دمہ ہوتے ہوئے محسوس کیا، مجھے یوں لگا جیسے میں کسی بھی سمت گرنے والا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کسی نے بہادر کہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ فوراً فہمی کو اپنے ڈولے دکھاؤں، مینار پاکستان سے چھلانگ لگاؤں، زندہ سانپ کھا جاؤں، ٹارزن کو ماں بہن کی گالیاں دوں، آرنلڈ کو چونٹی کی طرح مسل دوں، ریمبو کی گردن مروڑ دوں۔ داماد بیٹے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ سیٹھ نے پوری قوت سے ایک کش لیا اور دھواں میری طرف پھینکتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ میں نے فہمی کی طرف دیکھا۔ حسب معمول اس کا منہ ایسے بن گیا تھا جیسے خالی پیٹ کولن پاؤل کو دیکھ لیا ہو۔ میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ہمتاً گوش ہو گیا۔ سیٹھ نے لب کھولے۔ مائی سسٹر، یعنی کہ میرا بھائی مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے۔ ہم دونوں کے علاوہ ہمارے ماں باپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرا بھائی علمدار شروع سے ہی مار دھاڑ اور گڈ پیپلز یعنی کہ غلط لوگوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ یہیں سے اس کی زندگی جرائم پیشہ لوگوں میں بسر ہونے لگی اور آہستہ آہستہ وہ انہی کے ماحول میں ڈلتا چلا گیا۔ میرے باپ کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ وہ شہر کے اچھے خاصے کھاتے پیتے اور عزت دار سیٹھ تھے۔ انہوں نے علمدار کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ آگے سے اور بھی ضدی نکل آیا۔ ایک دن علمدار بینک ڈکیتی میں پکڑا گیا۔ میرے باپ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اسی دن سے علمدار سے قطعی تعلق کر لیا اور ساری جائیداد اس شرط پر مجھے سونپ دی کہ اس جائیداد کا کوئی حصہ علمدار کو نہ دیا جائے، تاہم اگر علمدار کبھی بیمار ہو جائے یا علاج معالجے کی ضرورت ہو تو اس صورت میں کوتاہی نہ کی جائے اور اس کو علاج کے ہر ممکن پیسے دیے جائیں۔ انہوں نے اپنی وصیت میں یہ لکھوایا تھا کہ اگر میرے بڑے بیٹے لطیف کی برتھ یعنی کہ موت ہو جائے تو اس صورت میں ساری جائیداد چھوٹے بیٹے علمدار کو ٹرانسفر ہو جائے گی۔ یہ لطیف کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ سیٹھ نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر بولا، آپ اپنا تعارف۔ ہوا بہار کی ہے۔ میں بغلیں جھانکنے لگا۔ پتہ نہیں سیٹھ نے کیا کہا تھا اور کیوں کہا تھا، شاید وہ بھی میری کیفیت سمجھ گیا تھا، اس لیے کہہ بھر کر بولا، خاکسار کو لطیف کہتے ہیں۔ یہ خاکسار کون گدھا ہے؟ میں نے منہ بنایا۔ سیٹھ کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ وہ صوفے سے پھسل کر نیچے قالین پر جا گرا۔ اس کا سگار ہاتھ سے اچھل کر سیدھا فہمی کی گود میں جا گرا۔ فہمی بدحواس ہو گئی اور چیختی چلاتی کپڑے جھاڑنے لگی۔ ذرا سی دیر میں عجیب سا منظر ہو گیا تھا۔ سیٹھ جلدی سے کھڑا ہونے کی کوشش میں پھر گر گیا۔
فہمی سگار کو اسے پیروں تلے مسل رہی تھی جیسے وہ سگار نہیں میں ہوں، اور میں ہمنک بنا صوفے پر بیٹھا باری باری ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چیخ و پکار کی آواز سن کر چوکیدار تیزی سے اندر داخل ہوا اور حیران رہ گیا۔ کیا ہوا صاحب، کیا ہوا؟ یہ اس نے کیا ہے، فہمی نے چلاتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا۔ چوکیدار نے میری طرف دیکھا، پھر یکدم شرما کر بولا، نہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتی۔ فہمی یکدم رک گئی۔ کون نہیں ایسا کر سکتی؟ چوکیدار نے مزید شرماتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا اور میں شرم سے کیچڑ کیچڑ ہو گیا، اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں اتنے بڑے سیٹ کا داماد ہوں۔ مجھے ایک چوکیدار سے ذرا سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ میں نے گرج کر کہا، خان، تم واپس جاؤ۔ اپنی طرف سے تمہیں گرجا تھا، تاہم یہ میری زندگی کی پہلی گرج تھی، اور اسے سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے گلے کے اندر سے کوئی فاقہ زدہ چوہا بولا ہے۔ چوکیدار نے میرا حکم سر آنکھوں پہ رکھا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ گیا۔ اتنی دیر میں سیٹھ جم کر کھڑا ہو چکا تھا اور غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے گدھا کس کو کہا تھا؟ آپ کو تو نہیں کہا انکل، میں نے صفائی پیش کی۔ ابے خاکسار میں ہی ہوں، تو نے مجھے ہی گدھا کہا ہے۔ میری جان نکل گئی۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے کہا، انکل، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ خاکسار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو سیٹھ ہیں، سیٹھ خوبصورت۔ سیٹھ جھانسے میں آ گیا اور اپنے غلیظ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، اوہ، آئی واز رائٹ، میں غلط تھا، سوری۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ سیٹھ دوبارہ سے صوفے پر برجمان ہو گیا۔ فہمی جلد از جلد مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے مجھے کن اکھیوں سے اشارے شروع کر دیے تھے۔ مجھے سب سمجھ آ رہی تھی، لیکن میں جان بوجھ کر انجان بنا رہا اور نظریں دوسری طرف جما دیں۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر فہمی کو تاؤ آ گیا۔ اس نے گھور کر میری طرف دیکھا، پھر اطمینان سے کھڑی ہوئی اور اوپر جاتے ہوئے مڑ کر بولی، شاہ رخ، میں بیڈ روم میں جا رہی ہوں، ذرا تھانے فون کرنا ہے، تمہیں ٹائم ملے تو آ جانا۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ خدا نے اسے طرح نکالنے کی خداداد صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ الو کی پٹھی ایک جملہ کہتی تھی اور میرے ہوش و حواس گم کر دیتی تھی۔ میں نے سیٹھ کی طرف دیکھا، وہ نیا سگار سلگا رہا تھا۔ فہمی کھٹ کھٹ سینڈل کھٹکاتی اوپر چلی گئی۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اسٹینڈ اپ، تشریف رکھو، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ سیٹھ نے مجھے اشارہ کیا اور میں جلدی سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ فہمی نے آخری سیڑھی سے ایک بار پھر پلٹ کے میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ بیٹی کی بات مانتا تو باپ نے ناراض ہو جانا تھا، لہذا خاموشی سے سیٹھ کے جملے کا انتظار کرنے لگا۔ ٹمورو، یعنی کہ آج، میرا بھائی میرے گھر آیا تھا آپ کو قتل کرنے۔ میں نے فوراً اندازہ لگایا۔ سیٹھ نے گھور کے میری طرف دیکھا، پھر بولا، نہیں، وہ اگر مجھے قتل کرے گا تو خود نہیں کرے گا، یہ کام وہ کسی اور سے بھی لے سکتا ہے۔ تو پھر وہ کیوں آیا؟ وہ ہر مہینے آتا ہے 3 لاکھ روپے لینے کے لیے۔ 3 لاکھ ہر مہینے؟ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ اسے کوئی بیماری ہے جس کے علاج پر ہر ماہ 3 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ بیماری پر 3 لاکھ؟ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ میں نے تو آج تک محلے کے ڈاکٹر کو ہر بیماری کے علاج کے عوض 20 روپے ہی دیے تھے۔ یہ ڈاکٹر ہمارے محلے میں سب سے مہنگا ڈاکٹر کہلاتا تھا اور پارٹ ٹائم کلفیاں بیچتا تھا۔ مجھے جب بھی نزلہ زکام ہوتا تھا یہی ڈاکٹر کام آتا تھا۔ ویسے بھی ہم غریبوں کو کبھی اعلیٰ درجے کی بیماری نہیں لگتی۔ آپ کبھی نوٹ کیجئے گا، غریبوں کی زیادہ تر بیماریاں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، مثلاً پھوڑے پھنسیاں نکل آنا، ایک آنکھ خراب ہو جانا، ٹی بی، کالی کھانسی، کھٹے ڈکار، کان بہنا، اور تو ابا کہتے تھے اگر زیادہ بھوک لگے تو یہ بھی بیماری ہوتی ہے، لہذا اگر کسی دن میں 2 کی بجائے 3 روٹیاں کھا لیتا تو ابا فوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے۔ کلفیاں بیچنے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کی زیادہ تر اصطلاحیں بھی اپنے پارٹ ٹائم پیشے سے متعلق ہوتی تھیں۔ یہ ہمارے محلے کا واحد بندہ تھا جس نے باقاعدہ حج کیا ہوا تھا، لہذا پورے محلے میں سے اللہ کا شدید نیک بندہ سمجھا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے محلے کی مسجد کے مولوی صاحب انتقال فرما گئے۔ جمعے کا دن آیا تو خطبے کے لیے کسی مولوی کا بندوبست نہ ہو سکا۔ اس موقع پر محلے والوں کی نظر اچانک ڈاکٹر صاحب پر پڑی اور انہیں یاد آیا کہ کیوں نہ ڈاکٹر حاجی کی خدمات سے استفادہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی گئی، جسے ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد قبول فرمایا اور کلفیوں کی ریڑھی
ایک سائٹ پر لگا کر مولوی کے منبر پر چڑھ کے خطبہ دیتے ہوئے بولے، اے لوگوں، نماز پڑھو، نیک عمل کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ جنت میں حوریں ہوں گی، پیاری پیاری سفید سفید خوبصورت کھوئے والیاں، ملائی والیاں۔ معافی چاہتا ہوں، بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ اصل میں سیٹھ کا جملہ ہی ایسا تھا کہ مجھے ڈاکٹر حاجی یاد آ گیا۔ میری حیرت دیکھ کے سیٹھ نے ایک ہنکارا بھرا اور بولا، جیسا کہ میرے باپ نے وصیت میں لکھا تھا کہ علمدار کو صرف اس کے علاج کے لیے پیسے مل سکتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے ساتھ پورے ڈاکٹری سرٹیفکیٹ لے کر آتا ہے، جن کی روح سے مجھے اسے مجبوراً ہر ماہ 3 لاکھ روپے دینا پڑتے ہیں۔ آج بھی وہ مجھ سے 3 لاکھ لینے آیا تھا۔ آپ نے دے دیے؟ نہیں، ملازم کو بینک سے لانے کے لیے بھیجا ہے، علمدار دوبارہ آئے گا۔ میں نے اسے 1 گھنٹے تک دوبارہ آنے کے لیے کہا تھا۔ لیکن آپ نے تو بتایا تھا کہ اسے جیل ہو گئی تھی۔ ہاں، لیکن یہ بہت پرانی بات ہے، وہ جیل سے چھوٹ کر آیا تو اور بھی پختہ مجرم بن چکا تھا۔ اس نے سیاسی لوگوں سے اپنی وابستگیاں قائم کر لی ہیں۔ اس نے آج آپ کو کیا دھمکی دی؟ میں تفتیش کے موڈ میں آ گیا۔ سیٹھ نے پہلو بدلا اور ایک گہرا کش لیتے ہوئے بولا، اس نے کہا ہے کہ مجھے باپ کی جائیداد میں سے برابر کا حصہ دے دو ورنہ فہمی یتیم ہو جائے گی۔ نہیں، میں نے ایک ہاتھ اپنے دل پہ اور دوسرا سیٹھ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میرے ہوتے میں فہمی یتیم نہیں ہو سکتی۔ سیٹھ نے منہ بنایا اور میرا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا، تم اس کے شوہر ہو، باپ نہیں۔ اس وقت مجھ پر کھلا کہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، حالانکہ میں آج تک یتیم اسے سمجھتا آیا تھا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو۔ اتنے میں اوپر سے فہمی کی آواز آئی، شاہ رخ، امریکہ سے تمہارا فون ہے۔ فہمی کی آواز سنتے ہی میں ہکا بکا رہ گیا۔ خدا کی پناہ، اتنا بڑا جھوٹ! مجھ سے تو کبھی ٹیلی فون کی ٹیپ نے بات کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں نے کئی دفعہ رونگ نمبر بھی ملا کر دیکھا تھا، آگے سے ٹیپ کی آواز آتی، اے بے غیرت، اس وقت تمام لائنز مصروف ہیں، کچھ دیر بعد بکواس کرنا۔ فہمی دوبارہ چلائی، شاہ رخ، تمہارا فون ہے، شاید امریکہ سے کوئی سائنسدان تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میری شکل رونے والی ہو گئی، وہ نہایت عزت سے مجھے ذلیل کر رہی تھی۔ امریکہ سے سائنسدان؟ سیٹھ چونک اٹھا، بھائی واہ داماد، تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو۔ ہاں جی، ہاں جی، میں نے آنے والے آنسو ضبط کرتے ہوئے سر ہلایا۔ تمہارے خیال میں یہ کس سائنسدان کا فون ہو سکتا ہے؟ میں گڑبڑا گیا۔ فہمی خود تو اوپر بھاگ گئی تھی اور میری جان کو عذاب دیا تھا، اب میں کیا جواب دیتا؟ مجھے امریکہ کے سائنسدانوں کا کیا پتہ؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ امریکہ جہاز سے جاتے ہیں یا بس سے۔ تاہم میں نے جلدی ذہن پر زور ڈال کر میٹرک کے حافظے کو کھنگالا اور کہا، میرا خیال ہے نیوٹن کا ہوگا۔ نیوٹن کا فون؟ اوہ مائی گاڈ، لیکن وہ تو فوت نہیں ہو چکا؟ سیٹھ نے سر کھجایا اور میں اپنی بات پر مزید پکا ہو گیا۔ نہیں نہیں سیٹھ صاحب، نیوٹن تو زندہ ہے، ابھی پچھلے ہفتے تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کا عقیقہ کیا ہے۔ عقیقہ؟ سیٹھ بے چین ہو گیا، تو کیا نیوٹن مسلمان ہیں؟ سب کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا، لیکن میں پھنس چکا تھا، اپنی بات سے پھرتا تو سارا راز کھل جانا تھا، لہذا جی کڑا کر کے کہا، الحمدللہ جی، وہ تو بڑا راسخ العقیدہ مسلمان ہیں۔ سیٹھ نے الجھے ہوئے انداز میں گردن ہلائی، حیرت ہے، ویسے اس کا نام تو مسلمانوں والا نہیں۔ میں نے جلت جلال تو پڑھا اور کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ اصل میں یہ اس کا نک نیم ہے، اس کا اصل نام ہے نعمان تنویر، بس بچپن سے ہی اسے سارے نوٹن کہتے تھے، جو بگڑ کر نیوٹن بن گیا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ سیٹھ نے دم بخود ہوتے ہوئے سر ہلایا۔ فہمی اوپر سے ساری گفتگو سن رہی تھی، لہذا تیسری بار چلائی، شاہ رخ، نیوٹن کہہ رہا ہے کہ کول لمبی پڑ رہی ہے اور کاٹ ختم ہونے والا ہے، جلدی آ جاؤ۔ اچانک سیٹھ کو کوئی خیال آیا اور وہ پراسرار لہجے میں میرے کان کے قریب ہوتے ہوئے بولا، یہ نیوٹن وہی ہے نا، ایٹم بم کا خالق؟ میں نے ذہن کو تکلیف دینے کی بجائے جھٹ سے کہا، جی جی وہی ہے۔ سیٹھ نے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھا، پھر سرگوشی کی، کہیں تم نیوکلیئر ٹیکنالوجی دوسرے ملکوں کو تو نہیں بیچ رہے؟ ٹیکنالوجی کا لفظ تو میری سمجھ میں آ گیا، لیکن نیوکلیئر میرے سر سے گزر گیا۔ تاہم میں نے پروقار لہجے میں کہا، سیٹھ صاحب، میں ایسا سائنسدان نہیں ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا، کمرے کی ہر چیز کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ویری بیڈ، بہت اچھے، آئی ہیٹ یو، مجھے تم پر فخر ہے۔ جاؤ فون سنو، پتہ نہیں نیوٹن نے کیا ضروری بات کرنی ہے۔ سیٹھ نے میرا کندھا تھپ تھپایا۔ میں عاجزانہ انداز میں اٹھا اور اوپر کی طرف قدم اٹھائے ہی تھے کہ چوکیدار تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، سیٹھ صاحب، تمہارا بڑا بھائی پھر آئی ہے۔
सेठ ने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा और सपाट लहजे में कहा, ठीक है, उसे इधर ही भेज दो। चौकीदार वापस मुड़ा और कमरे से निकल गया। मैं काफ़ी सारी सीढ़ियाँ तय कर चुका था, लेकिन चौकीदार के जुमले ने मेरे बढ़ते हुए कदम रोक दिए। मैं देखना चाहता था कि आखिर वो कौन खुशकिस्मत है जो हर माह अपनी बीमारी के नाम पर सेठ से 3 लाख वसूल कर जाता है। ऊपर आओ, फहमी अधखुले दरवाजे से गुर्राई, आता हूँ, अभी आओ, अभी आता हूँ। मैंने उसे तसल्ली दी और वापस नीचे उतर आया। फहमी के दांत पीसने की आवाज़ मुझे पहली सीढ़ी तक आती हुई महसूस हुई। सेठ सोफे से उठ चुका था और बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, खड़ा रहूं, बैठ जाऊं या सेठ को तसल्ली दूं। अभी मैं इसी अधेड़बन में मुब्तला था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं दरवाजे की तरफ घूमा और पत्थर का हो गया। दरवाजे में से टवाना साहिब अंदर दाखिल हो रहे थे। मेरा दिमाग साई साई करने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि टवाना साहिब सेठ खूबसूरत के बड़े भाई होंगे। मेरा वजूद हैरत और खौफ की तस्वीर बना हुआ था। खौफ इसलिए कि टवाना ने जो फरमाइश मुझसे की थी, इसकी अमली तस्वीर मुझे अब समझ में आ रही थी। यकीनन वो अपने भाई यानी सेठ खूबसूरत को कत्ल करवाना चाहता था, और वो भी मेरे हाथों से। ओह माय गॉड, टवाना तो सारी असलियत जानता है। अगर सेठ ने उसके सामने मुझे अपना दामाद कहा तो यकीनन टवाना सारा मंसूबा 1 मिनट में चौपट करके रख देगा। ये ख्याल आते ही मैंने फ़ौरन अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ा और दबे पाँव ऊपर की तरफ बढ़ा। लेकिन शायद किस्मत मुझे जूते मारने के मूड में थी। जैसे ही मैं ऊपर की तरफ लपका, टवाना साहिब की गरजती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं समझ गया कि अब सब कुछ खुलने के करीब है। हस्बे मामूल मुझे इल्हाम हुआ कि मेरी बेइज्जती 3 किलोमीटर दूर रह गई है। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वापस मुड़कर सीधा खड़ा हो सकता। लिहाजा वहीं खड़े खड़े मरी मरी आवाज़ में कहा, जी, आपने मुझसे कुछ कहा? ओए गंजे, तू मेरे भाई के घर में क्या कर रहा है? टवाना 2 कदम आगे बढ़ा। अलमदार, तमीज़ से बात करो, ये मेरा दामाद है। सेठ ने रही सही कसर भी निकाल दी और मेरा दिल चाहा कि फूट फूट के रोऊं। सारा रात स्वेटर की तरह उधड़ता जा रहा था। सेठ का जुमला सुनते ही टवाना को जैसे तशंज का झटका लगा। वो बेख्तियार गिरते गिरते बचा और आंखें फाड़ कर चिल्लाया, दामाद, दामाद, ये तुम्हारा दामाद है? हाँ, ये मेरा दामाद है, लेकिन तुम मेरे भाई हो। तुम चाहो तो तुम भी इसे अपना दामाद बना सकते हो, सेठ ने ऑफ़र की। अलमदार की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। मैं सब समझ गया हूँ तुम्हारा मंसूबा। तुम अपने इस दामाद के ज़रिए मुझे कत्ल करवाना चाहते थे, इसीलिए तुमने इसे भेस बदलवा कर मेरे घर भिजवाया होगा। लेकिन याद रखो, मेरा नाम अलमदार है। मैंने तुम्हारी सारी चालें तुम पर ही ना पलट दी तो नाम बदल देना। गुस्से से सेठ की रगें फूल गईं और वो चिल्लाया, आई विल किस यू, मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? जो तुम्हारे मुंह में आता है बकवास कर देते हो। निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं तुम पर अपना चौकीदार छोड़ दूं। टवाने ने मेरी तरफ रुख किया और दांत पीस कर बोला, गंजे, या तो तू मेरे साथ धोखा कर रहा है या फिर मेरे इस अहमक भाई के साथ। लेकिन याद रख, दोनों सूरतों में तेरा हशर वो होगा कि सारी ज़िंदगी तेरे सर पर बाल नहीं आ सकेंगे। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं यकदम अनजान बन गया। उल्लू के पट्टे, क्या तेरा नाम कमाला नहीं? कमाला? नहीं जी, मेरा नाम तो शाहरुख है। मैंने दिल ही दिल में इतने बड़े झूठ पर अल्लाह से माफ़ी मांगी। शाहरुख, टवाना फिर गिरते गिरते बचा, तो क्या तुम जेल में नहीं थे? मैंने तुम्हें छुड़वाया नहीं था और तुमने मेरे यहाँ मुलाजिमत इख्तियार नहीं की थी। मैं और जेल में? कैसी बातें कर रहे हैं जी? मैं तो सेठ साहिब का दामाद हूँ और साइंसदान हूँ। टवाना थोड़ा सा संभला, तो फिर वो कौन था जो मेरे पास मुलाजिमत करता रहा? हो सकता है जी वो मेरा कोई हम शिकल हो। आजकल क्लोनिंग का दौर है, कोई भी किसी का हम शिकल हो सकता है, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। टवाना नरम पड़ गया। हो सकता है आपका दहन धोखा खा गया हो। मैंने बात बनती देखकर जल्दी से दलील दी। सेठ खूबसूरत ने दखल अंदाजी की, अलमदार, जिस मकसद के लिए आए हो वो बयान करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरे घर के मामलात में दखल देने की ज़रूरत नहीं। टवाना यकदम सेठ की तरफ मुड़ गया। उसके चेहरे पर मकराना मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे आने का क्या मकसद है। तुम ही ने तो मुझे कुछ देर बाद आने के लिए कहा था। भाई, ज़ाहिरी बात है मैं अपना मेडिकल का बिल लेने आया हूँ।
सेठ ने एक हनकारा भरा, सिगार का लंबा सा कश लगाया और धुआं टुआने के मुंह पर फेंकते हुए बोला, बहुत जल्द तुम्हारी ये झूठी दौरे की बीमारी भी सबके सामने खुल जाएगी। फिर क्या करोगे, किससे पैसे मांगोगे? टुआने ने यतीम कछुए की तरह कहकहा लगाया और फिर मुसलसल हंसने लगा। मैंने देखा कि हंसते हुए इसकी मूछें भी इसके साथ ही हंसने लगी थीं। टुआने की मूछें इतनी बड़ी और घनी इसलिए भी थीं कि टुआना बाद औकात अपने हिस्से का खाना भी अपनी मूछों को खिला देता था। मैं शर्त लगा कर कह सकता था कि टुआना जितनी मेहनत और ग़िज़ा अपनी मूछों को मुहैया करता था, बस 1-2 साल में इन मूछों पर कोई न कोई फल लगने वाला था। मैंने तो ख्वाब में भी कई दफ़ा टुआने की मूछों पर कीनू, सेब और अमरूद लटकते हुए देखे थे। खुदा शाहिद है कि ये ख्वाब अक्सर मुझे सुबह के वक्त आए थे, और सयाने कहते हैं कि सुबह के वक्त आने वाले अक्सर ख्वाब सच्चे होते हैं। बड़े भाई, तुम हो तो बड़े, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है। मेरे दौरे नकली होने का पता चल भी गया तो 101 ऐसी बीमारियां भी दुनिया में मौजूद हैं जो मैं ख़ुद पर तारी कर सकता हूँ, और एक से एक अच्छा डॉक्टर मौजूद है जो मेरे हक़ में मेडिकल सर्टिफिकेट बना कर दे सकता है। इसीलिए तो कहता हूँ कि इस मुसीबत से एक ही दफ़ा छुटकारा हासिल कर लो। क्या मतलब? सेठ चौंका। मतलब वादे है, मुझे भी जायदाद में से हिस्सा दे दो। आखिर मैं भी इसी बाप की औलाद हूँ जिसके तुम बेटे हो। नाफरमान हुआ तो क्या हुआ? औलाद नाफरमान हो तो इसे इसके हक़ से तो महरूम नहीं कर दिया जाता ना। वेलकम। बकवास मत करो। तुम्हें जायदाद से महरूम करने का फ़ैसला मेरा नहीं, हमारे बाप का था। ओह वाकई, ये तो सच है। लेकिन बड़े भाई, ये फ़ैसला भी तो हमारे बाप ही का था ना कि छोटे भाई को अगर कोई बीमारी हो तो इसके इलाज के लिए पैसे देने में कोई तामुल ना किया जाए। हाँ, लेकिन तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। हाँ, तुम डॉक्टर कब से हो गए? मुझे तो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है और एक तवील अरसे से है। तुम्हें नहीं पता कि मुझे दौरा पड़े तो मैं औरत बन जाता हूँ। भाई, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है। आई डोंट नो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये तुम्हारा ढोंग है। मैं हैरान और परेशान इनकी बातें सुन रहा था। अगरचे टुआने ने आखिरी मुलाकात में मुझ पर यह राज अफ़शा कर दिया था कि इसके दौरे नकली होते हैं, ताहम मुझे इसका ये अंदाज़ भी नकली लगा था। लेकिन अब तो वो बाकायमी होश व हवास में ये इकरार कर रहा था कि इसके दौरे नकली हैं। तो क्या वो सब नाच गाना, सुर्खी, पाउडर, ठुमके सब नकली था? मैंने अपना सर थाम लिया। टुआना सियासतदान ही नहीं, बहुत बड़ा अदाकार भी था। वैसे तो सियासतदान होना ही उसकी अदाकारी की बहुत बड़ी दलील थी, लेकिन वो इतनी कामयाबी से सबको बेवकूफ़ बनाता होगा, ये बात मेरे तसव्वुर में भी नहीं आ सकती थी। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, तो क्या पानी फेंकने वाले सारे हरबे भी नकली होते हैं? मेरी बात सुनते ही टुआने को करंट लगा। वो तिलमिला कर खड़ा हो गया और गुस्से से चिल्लाया, गंजे, तू वही है तू। तुझे कैसे पता चला कि मेरे ऊपर पानी फेंकने से मेरे दौरे ख़त्म हो जाते हैं? मैं बेख्तियार कनपट्टी खुजाने लगा। अब्बा ठीक ही कहते थे, मैं दुनिया का सबसे पहला और आखिरी बेवकूफ़ था। भला ऐसे कड़े वक्त में टुआने से ये बात करने की क्या ज़रूरत थी? मौका ऐसा बन गया था कि मुझे फ़ौरी तौर पर कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। ऐसे में अल्लाह की तरफ से ग़ैबी इमदाद आई। फ़हमी ऊपर से बोली, शाहरुख, तुम आते हो या फिर मैं आऊँ? और ये कौन इतनी ऊंची आवाज़ में बोल रहा है? मुझे फ़ौरी तौर पर जवाब सूझ गया। मैं सीधा खड़ा हुआ और इत्मीनान से कहा, चाचा जी, मेरी बीवी यानी कि फ़हमी ने मुझे आपके और आपके दौरों के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। टुआने की मूछें गड़बड़ होने लगीं। ख़बरदार, मुझे चाचा मत कहना, मामा कह लूँ? मैंने राय मांगी। लतीफ़, इसे समझा ले, ये एक बला से उलझ रहा है, मैं इसे कच्चा चबा जाऊँगा। ही इज़ माई सर्वेंट, ये मेरा दामाद है और इसका पूरा हक़ है कि ये हर मामले में बोले। तुमने इसकी तरफ मेली नज़रों से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूँगा। सेठ गरजा। टुआना कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुस्से से सिर्फ मूछें फड़का कर रह गया। सेठ अंदर गया और 3 लाख रुपए से भरा शॉपर बैग लाकर टुआने के हाथ में पकड़ा दिया। टुआने का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। शुक्रिया छोटे भाई, उम्मीद है अगली बार भी आप मेरी बीमारी का इसी तरह ख्याल रखेंगे। अभी ये गुफ्तगू जारी ही थी कि फ़हमी ऊपर से बरामद हुई। टुआने को देखते ही इसकी आंखों में नफ़रत के शोले जल उठे। आप क्यों आई हैं यहाँ? टुआने ने फ़हमी की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, बेटे, और कहाँ जाऊँ? मेरा और कौन है भाईजान और तुम्हारे सिवा? शट अप, आपको खैरात मिल गई है तो जाएं यहाँ से। मैं तो चला जाता हूँ, लेकिन एक बात तो सच्ची सच्ची बताओ, क्या ये वाकई तुम्हारा खाविंद है? फ़हमी बुरी तरह चौंकी और फिर किन अँखियों से सेठ की तरफ देखते हुए गड़बड़ा कर बोली, हाँ, क्यों? क्या बात है? कुछ नहीं, वैसे इसकी शक्ल का खबीस भी इसी शहर में फिर रहा है, ध्यान रखना कहीं अदल बदल ना हो जाए।
میرا دل چاہا کہ ٹوانے کی ناک پر دندی کاٹ کھاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ ابھی تو ڈٹ کے کھانا کھایا ہے، لہٰذا صرف اسے گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ میری حمایت میں فہمی نے آواز اٹھائی، آپ چلے جائیں ورنہ میں اخلاق کی ساری حدود پار کر جاؤں گی، پھر نہ کہیے گا کہ آپ کی بے عزتی ہوئی ہے۔ میں جا رہا ہوں، لیکن بھائی جان 2 ہفتے کے اندر اندر اگر جائیداد کی تقسیم کا ارادہ نہ کیا تو اگلے ماہ سے میری بیماری کا خرچہ 8 لاکھ روپے ماہانہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے ماہ سے مجھے کوئی چھوٹا موٹا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹوانے نے آنکھ ماری اور شوپر اٹھائے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سیٹھ تھکے تھکے انداز میں صوفے پر گر گیا۔ فہمی تیزی سے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں داماد تھا، میں کیسے پیچھے رہتا؟ میں بھی جلدی سے فہمی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ فہمی نے گھور کر مجھے دیکھا، پھر سرگوشی میں غرائی، گدھے پیچھے ہو کر بیٹھو دوسرے صوفے پر۔ نہیں شکریہ، میں یہیں ٹھیک ہوں، میں نے اطمینان سے کہا۔ وہ حسب معمول مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ سیٹھ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ فہمی نے باپ کا ہاتھ دبایا اور بولی، ڈیڈی آپ بالکل فکر نہ کریں، تایا جو دھمکی دے کر گئے ہیں ایسی دھمکیوں کا علاج ہے میرے پاس۔ میں خوش ہو گیا کہ میری بیوی ڈاکٹر بھی ہے۔ کیا علاج ہے تمہارے پاس؟ فہمی کا دل یقیناً چاہا کہ وہ میرا منہ نوچ لے، لیکن کیا کرتی، باپ کے سامنے خود کو میری بیوی مانتی تھی، لہٰذا آنکھوں میں انگارے اور زبان میں شہد بھرتے ہوئے بولی، شاہ رخ تم جیسا بہادر اور ذہین شوہر موجود ہو تو کوئی بھی علاج سوچا جا سکتا ہے۔ میں یکدم خوش ہو گیا اور گردن اکڑا لی۔ فہمی باقاعدہ الو کی پٹھی تھی، 1 منٹ میں آسمان پر چڑھا دیتی تھی اور 1 منٹ میں نیچے سے سیڑھی کھینچ لیتی تھی۔ بے عزتی کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھ سے گھٹیا بندہ پوری دنیا میں نہیں، اور تعریف کا ایک جملہ کہتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے میں ٹرمینیٹر ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، میرا خیال تھا کہ اس کی آنکھیں پیار سے بھری ہوئی ہوں گی، تاہم وہاں مجھے صرف اور صرف گالیاں لکھی ہوئی نظر آئیں۔ میرے لیے یہی کافی تھا، اب تو اس کی ڈانٹ سننے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی سیٹھ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، انکل فہمی ٹھیک کہہ رہی ہے، میں سائنسدان ہوں، ایک ایسی دوائی ایجاد کر دوں گا کہ ٹوانا کو اصلی دورے پڑنے شروع ہو جائیں گے، اس کی یادداشت گم ہو جائے گی اور وہ یہ بھول جائے گا کہ وہ انسان تھا یا ٹوانا۔ آخری جملے پر سیٹھ نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ کیا مطلب؟ میں سہم گیا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ سیٹھ ٹوانے کا بڑا بھائی ہے، ظاہری بات ہے وہ بھی ٹوانا ہی ہوگا۔ میں نے جلدی سے بات کو نیا رنگ دینے کی کوشش کی، میرا مطلب ہے کہ اس کو سب بھول جائے گا کہ کبھی وہ ٹوانا بھی تھا یا نہیں، وہ خود کو بٹ سمجھے گا اور شیخ لکھے گا انشاءاللہ۔ سیٹھ خوبصورت کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ فہمی کی دبی دبی آواز میرے کانوں میں ابھری، لومڑ کی اولاد، وہ دعویٰ کرو جو کر سکتے ہو، پھنس گئے تو مزید ذلیل ہو جاؤ گے۔ میں نے فوراً فہمی کی سرگوشی پر لبیک کہا، سیٹھ صاحب ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر ایسا کچھ کر دیا تو کہیں واقعی ٹوانے کے علاج کے لیے ڈبل رقم نہ خرچ کرنی پڑ جائے، کیونکہ نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ سانپ بھی نہ مرے اور لاٹھی بھی ٹوٹ جائے۔ میں جلدی میں محاورہ الٹ پلٹ کر گیا۔ سیٹھ بھی آخر سیٹھ خوبصورت تھا، اس نے محاورے کی صحت پر توجہ دیے بغیر پوری سنجیدگی سے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کو کوئی نقصان پہنچے، کام غیر قانونی نہیں ہونا چاہیے، اٹس مائی پرومس، یہ میری خواہش ہے۔ فہمی تیزی سے بولی، ڈیڈی آپ تھک گئے ہوں گے، تھوڑا آرام کر لیں۔ یس نہیں میں ٹھیک ہوں، شاہ رخ آپ بھی تھوڑا آرام کر لیں، اس نے چالاکی سے کہا۔ میں سب سمجھ رہا تھا کہ وہ بہانے سے مجھے بیڈ روم میں لے جا کر سینڈلوں سے پیٹنا چاہتی ہے، میں اس کی ساری رمزیں سمجھنے لگا تھا، اس لیے جلدی سے کہا، نہیں جان تم زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی ہو، جاؤ تم سو جاؤ، میں نے انکل کے ساتھ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کون سی ضروری باتیں؟ اس نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ بس کچھ ہیں، تم جاؤ، یہ مردوں کی باتیں ہیں، میں نے اسے مزید غصہ دلایا۔ شاہ رخ آپ تھکے ہوئے ہیں، پلیز تھوڑا ریسٹ کر لیں، چلیں ریسٹ نہ کریں، ڈریس ہی تبدیل کر لیں۔ وہ پوری طرح مجھے اوپر لے جانے پر تلی ہوئی تھی اور میں نے قسم کھا لی تھی کہ اوپر نہیں جاؤں گا، مجھ میں مزید مار کھانے کی ہمت نہیں تھی۔ جان کپڑے میں آ کر بدلتا ہوں۔ اوکے، اس نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک بار پھر پیر پٹکتی اوپر چلی گئی۔ میں نے شکر ادا کیا اور سیٹھ کی طرف منہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اچانک دروازہ کھلا اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے، میری آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ دروازے سے تھانے دار اپنے 4 سپاہیوں کے ساتھ غضبناک تیور لیے داخل ہو رہا تھا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ تھانے دار کو دیکھتے ہی فہمی تیزی سے واپس اتر آئی، سیٹھ بھی چونک کر کھڑا ہو گیا۔
تھانے دار جس طرح سے بغیر اجازت اندر داخل ہوا تھا، اس سے صاف لگ رہا تھا کہ بالکل بھی خیریت نہیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سیٹھ گرجا۔ معافی چاہتا ہوں سیٹھ صاحب، لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی کہ اگر ہم آپ کو اطلاع دے کر آتے تو مجرم فرار بھی ہو سکتا تھا۔ مجرم؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تھانے دار نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے تیزی سے اپنی بندوقیں میری طرف سیدھی کر لیں۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ فہمی بھی شش و پنج میں تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جو کچھ میں نے اسے بتایا تھا، اس لحاظ سے تو تھانے دار کے تیور کچھ اور ہی ہونے چاہیے تھے۔ وہ غصے سے بولی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا جرم کیا ہے اس نے؟ تھانے دار نے کینہ توس نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر اپنی جیب میں سے ایک تصویر نکال کر فہمی کے سامنے کر دی۔ پتہ نہیں وہ کس چیز کی تصویر تھی، تاہم فہمی کی آنکھیں یکدم حیرت سے پھیل گئیں۔ سیٹھ تیزی سے آگے بڑھا اور تھانے دار کے ہاتھ سے تصویر جھپٹ لی۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی سیٹھ کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ وہ کبھی تصویر کی طرف اور کبھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میری جان نکلی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ کیسی تصویر تھی۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا، انکل کس کی تصویر ہے یہ؟ سیٹھ نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، یہ تصویر تم دیکھو گے تو شرم سے پانی پانی ہو جاؤ گے۔ میں ڈر گیا اور چونک کر غور سے تصویر کی پشت دیکھی کہ کہیں تاش کا پتہ تو نہیں، لیکن دوسری طرف بالکل صاف تھی۔ میری جان میں جان آئی اور میں نے حوصلہ کر کے کہا، انکل پلیز مجھے بھی دکھائیے۔ سیٹھ کچھ لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر تصویر میرے سامنے کر دی اور تصویر دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو میں نے اپنی آنکھیں زور زور سے ملیں، پھر بازو پر چٹکی کاٹی، پھر زبان دانتوں تلے کاٹی، پھر سر میں خارش کی، پھر دل پر ہاتھ رکھا، پھر انگلیاں مروڑیں، پھر گال پر تھپڑ مارے، پھر نبض چیک کی، پھر سر جھٹکا، پھر چونکا اور پھر یکدم ڈھیلا پڑ گیا۔ تصویر نے مجھ سے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں چھین لی تھیں۔ میں نے بغور جائزہ لیا، تصویر میری تھی اور میں نے ایک شخص کی کن پٹی پر ریوالور رکھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ تھانے دار نے دانت پیسے، یہ تمہاری تصویر ہے۔ تم نے کل جس بینک میں ڈاکہ ڈالا ہے، وہاں خفیہ کیمرے بھی لگے ہوئے تھے۔ یہ تصویر اسی کیمرے نے اتاری ہے۔ لیکن میں تو… بکواس بند کرو اوئے، میں تیری رگ رگ سے واقف ہوں۔ اس سے پہلے تو بچتا رہا ہے، لیکن اب تیرا وہ حشر کروں گا کہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ انسپکٹر اپنا لہجہ ٹھیک کرو، تم کسی پر بلا وجہ الزام نہیں لگا سکتے۔ فہمی ابھی تک انسپکٹر کی طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر پائی تھی اور میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں نے ٹھیک وقت پر اسے انسپکٹر کے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ میڈم میں بلا وجہ الزام نہیں لگا رہا، آپ خود ہی بتائیے، کیا تصویر میں یہ نہیں ہے؟ میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا انکل، آپ ہی انہیں کچھ سمجھائیں۔ میں نے رونی صورت بنا کر سیٹھ سے کہا۔ سیٹھ نے ایک گہرا سانس لیا اور میرے قریب آ کر بولا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھے خاصے سائنسدان ہوتے ہوئے بھی تمہیں اس حرکت کی کیا ضرورت تھی؟ سائنسدان؟ انسپکٹر نے ایک جھرجھری سی لی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ فہمی پہل کر گئی۔ انسپکٹر صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے جعلی تصویر بنا دی ہو۔ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو تفتیش کرنی ہے تو چلیے، میں شاہ رخ کے ساتھ آپ کے تھانے چلتی ہوں۔ جو بھی تفتیش ہوگی میرے سامنے ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ شاہ رخ صاحب کے ساتھ تھانے پہنچیے، میں اسے پولیس کی گاڑی میں لے کر جا رہا ہوں۔ فہمی محتاط انداز میں چلائی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہی تو شاہ رخ ہے۔ فہمی کا جملہ سنتے ہی تھانے دار ہکا بکا رہ گیا۔ میں دل ہی دل میں فہمی کو گالیاں دینے لگا۔ اس الو کی پٹھی نے میرا نام ہی ایسا رکھ دیا تھا کہ جو بھی سنتا تھا یا حیران رہ جاتا تھا یا ہنسنے لگتا تھا۔ دنیا میں اور بھی ہزاروں نام تھے جو مجھ پر فٹ آ سکتے تھے، خواہ مخواہ میری شخصیت کے برخلاف نام رکھ دیا تھا۔ یہ شاہ رخ؟ میڈم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تھانے دار اچھلا۔ فہمی سمجھ گئی کہ اب اگر اس نے تھوڑی سی بھی تاخیر کی تو ساری بات کھل جائے گی۔ اس نے تیزی سے مجھے پکڑا اور باہر گھسیٹتے ہوئے بولی، آؤ شاہ رخ، دیکھتے ہیں تمہیں کون کچھ کہتا ہے۔ چلیے انسپکٹر صاحب، میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں۔ فہمی بیٹے بات تو سنو، سیٹھ نے آواز لگائی۔ ڈیڈی آپ فکر نہ کیجیے، جب میں ساتھ ہوں تو کوئی شاہ رخ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ لیکن میڈم یہ مجرم ہے اور اسے ہتھکڑی لگا کر ہی لے جایا جائے گا۔ تھانے دار نے جرح کی، تم حد سے بڑھ رہے ہو تھانے دار۔ فہمی کو غصہ آ گیا، میڈم پلیز آپ… بھائی میں کہہ جو رہی ہوں کہ میں اسے لے کر آپ کے ساتھ ہی تھانے جا رہی ہوں، پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اسے ہتھکڑی لگا کر لے جایا جائے یا بغیر ہتھکڑی کے؟ میں غوطے پہ غوطہ لگا رہا تھا۔ فہمی اس قدر میری حمایت کر رہی تھی کہ مجھے الہام ہونے لگا تھا کہ بس اب بہت جلد کچھ ایسا ہونے والا ہے جو بہت ہی بدتر ہوگا۔
تھانے دار بے بسی سے بولا، ٹھیک ہے میڈم، جیسے آپ کی مرضی، لیکن یاد رکھیے گا یہ اوکے اوکے، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، چلیے۔ فہمی نے اسے ٹوکا اور میرا بازو پکڑ کر باہر نکل گئی۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا، سیٹھ سگار کے کش پہ کش لیے جا رہا تھا۔ باہر آتے ہی میں مزید سکتے میں آ گیا۔ کم از کم 2 درجن پولیس والے سارے گھر کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی نامی گرامی اسمگلر کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ مجھے باہر آتے دیکھ کر انہوں نے تیزی سے اپنی بندوقیں سیدھی کیں، لیکن پھر تھانے دار کے اشارے پر نیچی کر لیں۔ فہمی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تھانے دار کی طرف نظر ڈالی۔ اف خدایا، اس کی آنکھوں سے موسلا دھار گالیاں ٹپک رہی تھیں۔ میرا سارا جسم بے جان ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا۔ زیادہ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ میری جعلی تصویر کتنی کامیابی سے اتاری گئی تھی۔ کیا یہ بھی فہمی کی کوئی چال تھی یا تھانے دار مجھے پھنسوانے کے چکر میں تھا؟ یہ تم نے کیا حرکت کی؟ فہمی نے گاڑی میں بیٹھتے ہی دانت پیسے۔ کون سی؟ میرے ہاتھ تو تمہارے سامنے ہیں۔ میں نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ لہرائے۔ الو کے پٹھے میں اس حرکت کی بات کر رہی ہوں جو تم تصویر میں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اس نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ وہ تصویر جعلی تھی جانو، یقین کرو میں بینک کیسے لوٹ سکتا ہوں؟ میں تو آج تک پتنگ نہیں لوٹ سکا۔ تم تو شکل سے ہی چور ڈاکو لگتے ہو۔ تمہارے جیسے لوگ دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سچ سچ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں سٹپٹا گیا۔ فہمی، یقین کرو میں نے کچھ نہیں کیا۔ نان سینس، میں تمہارے بھلے کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ تھانے دار کے پاس پکا ثبوت ہے۔ اگر اس نے تمہیں الٹا لٹکا دیا تو ساری زندگی سیدھے نہیں ہو سکو گے۔ فہمی، خدا کے لیے مجھے اس تھانے دار سے بچا لو۔ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھتے ہی مجھے غش پڑنے لگتا ہے۔ جو تصویر اس نے تمہیں دکھائی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے۔ تم خود سوچو، میں تو جب سے تھانے سے رہا ہوا ہوں تمہارے پاس ہی ہوں، پھر میں بینک کیسے لوٹ سکتا ہوں؟ فہمی نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ اگر وہ تصویر تمہاری نہیں تو پھر کس کی ہے؟ ہو سکتا ہے میرا کوئی جرمہ بھائی ہو۔ ابا بتاتے ہیں کہ وہ جوانی میں بڑے رنگین مزاج تھے۔ فہمی نے کھا جانے والی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر سامنے سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ ہماری گاڑی کے آگے اور پیچھے پولیس کی گاڑیاں تھیں اور دیکھنے والوں کو بالکل یہی لگ رہا تھا جیسے ہم کوئی VIP شخصیت ہیں اور پولیس ہمیں پروٹوکول کے ساتھ رہائش گاہ پر لیے جا رہی ہے۔ تھانے پہنچتے ہی پولیس کی گاڑیوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ میں چوتھی دفعہ اس تھانے میں آ رہا تھا۔ اب تو مجھے اس کے در و دیوار زبانی یاد ہو گئے تھے۔ تھانے کا عملہ میرے گرد اتنی بھاری نفری کھڑی دیکھ کر رعب میں آ گیا۔ میں گاڑی سے نیچے اترا اور جلدی سے فہمی کے پہلو میں جا کھڑا ہوا۔ تھانے دار نے گھور کر میری طرف دیکھا اور پھر آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بے بسی سے فہمی کی طرف دیکھا۔ اس نے سر ہلا کر مجھے دلاسا دیا اور میں کانپتے قدموں کے ساتھ تھانے دار کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے سے میری بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ اسی کمرے میں پہلی بار میں اور ابا بینچ پر بیٹھے تھے۔ اسی کمرے میں فہمی نے مجھ سے علیحدگی میں ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اسی کمرے سے مجھے الٹا لٹکانے کے احکامات صادر ہوئے تھے۔ آج قسمت پھر مجھے اس کمرے میں لے آئی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے تھانے دار کی میز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ فہمی آرام سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سارا کمرہ سپاہیوں سے بھرا ہوا تھا۔ تھانے دار نے سپاہیوں کو کمرے سے باہر محتاط انداز میں کھڑا رہنے کا حکم دیا اور فہمی کی طرف منہ کرتے ہوئے بولا، میڈم، کیا واقعی یہ آپ کا شوہر ہے؟ فہمی نے کچھ دیر تھانے دار کی آنکھوں میں جھانکا۔ شاید وہ جھوٹ سچ کا فیصلہ کر رہی تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوا جا رہا تھا کہ اگر فہمی نے تھانے دار کو اپنے باپ کا مخبر قرار دے دیا تو تھانے دار میری حلوہ پوری بنا کر رکھ دے گا۔ وہ کھنکار کر بولی، اس بات کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے میڈم۔ اگر تو یہ آپ کا شوہر نہیں ہے تو پھر واقعی ایک بہت بڑا فراڈیا ہے، اور اگر یہ میرا شوہر ہے تو پھر تو یہ اور بھی بڑا فراڈیا ہے، کیونکہ اس نے آپ کو اپنا نام شاہ رخ بتایا ہے، جبکہ شاید آپ بھی جانتی ہیں کہ اس کا نام کمالہ ہے۔ فہمی چپ ہو گئی، شاید سوچ رہی تھی کہ تھانے دار کو اپنے راز میں شریک کرے یا نہ کرے۔ تھانے دار اسے اپنی کامیابی سمجھا اور بات پر مزید زور دے کر بولا، اس نے کل رات بینک میں ریوالور کی نوک پر 20 لاکھ روپے لوٹے ہیں، اور میڈم 20 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں تھا۔ فہمی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تھانے دار چونکا، کیا مطلب؟ تو پھر کون تھا؟ فہمی ناخن چبانے لگی اور میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ فہمی کے اس جملے نے مجھ پر بہت سی باتیں کھول دی تھیں۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں فہمی کا منہ بولا خاوند ہوں۔
اصلی خاوند یعنی کہ شاہ رخ کی شکل بھی تو مجھ سے ملتی ہے۔ تو کیا یہ ڈاکہ شاہ رخ نے ڈالا تھا؟ لیکن وہ کیسے یہاں آ سکتا ہے؟ وہ تو ہانگ کانگ میں ہے۔ میں آپ سے علیحدگی میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، فہمی نے تھانے دار سے کہا۔ تھانے دار نے ایک لمحے کے لیے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر سر میں خارش کرتے ہوئے بولا، اچھا آئیے دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ میرے پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگی۔ یہ دونوں پتہ نہیں کیا منصوبے بنانے لگے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا، فہمی جو بات کرنی ہے یہیں کر لو نا۔ اس نے پھر مجھے گھورا اور کچھ کہے بغیر تھانے دار کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں کمرے میں اکیلا تھا، لیکن کمرے کے باہر پولیس کا سخت پہرا تھا۔ میں زندگی کے ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ فہمی یکدم ہی میرے ساتھ نرم ہو گئی تھی۔ ایسا عموماً ان حالات میں ہوتا تھا جب وہ مجھ سے کوئی کام نکلوانا چاہتی تھی۔ دونوں کو گئے ہوئے 15 منٹ سے زیادہ ہو چکے تھے اور میں انتظار کر رہا تھا کہ کب فہمی آ کر مجھ پر جوتیوں کی بارش کرتی ہے۔ تھانے دار کے بارے میں جتنے جھوٹ میں نے اس سے بولے تھے، اگر آج ان میں سے کوئی ایک بھی کھل گیا تو لوگ اپنے بچوں کا نام کمالہ رکھنا چھوڑ دیں گے۔ میری سوچ کے تانے بانے تھانے دار کے بوٹوں کی ٹھک ٹھک سن کر ٹوٹ گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوا اور سیدھا اپنی کرسی کی طرف بڑھا۔ میں نے اچک کر دیکھا، فہمی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ میں نے فوراً پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھانے دار نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنی مونچھوں کو ایک بل دیا اور پھر مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بیٹھ جاؤ۔ ہیں جی؟ میں بوکھلا گیا۔ بیٹھ جاؤ، ڈرو مت۔ اس نے دوبارہ مجھے پچکارا۔ نہیں جی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اوئے بیٹھو، وہ گرجا اور میں ایک دھماکے سے بیٹھ گیا۔ فہمی پتہ نہیں کہاں مر گئی تھی، ضرور کوئی نہ کوئی ڈیل ہوئی تھی، ورنہ تھانے دار مجھے بیٹھنے کے لیے نہ کہتا۔ دیکھو میڈم نے تمہاری سفارش کی ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ میں خوش ہو گیا اور جلدی سے دایاں ہاتھ ماتھے تک لے گیا۔ بڑی مہربانی جی، مولا خوش رکھے، بھاگ لگے رہن، آپ کے بچے جیئیں، شالاتی ہوا نہ لگے۔ اوئے تم مراسی تو نہیں؟ تھانے دار چونکا۔ نہیں جی، آج کل ہم راجپوت ہیں۔ دیکھ گنجے، میں تجھے واقعی چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ حکم کریں جی۔ تمہیں 3 لفظ کہنے ہوں گے، تھانے دار نے رازدارانہ لہجے میں کہا اور میں بینچ پر بیٹھے بیٹھے لڑک گیا۔ پھر وہی 3 لفظ۔ یہ 3 لفظ تو میری جان کو آ گئے تھے۔ جہاں بھی یہ 3 لفظ آتے تھے ایک نیا فساد شروع ہو جاتا تھا۔ اماں ابا کی زندگی میں بھی یقیناً یہ 3 لفظ آئے تھے، جس کے بعد میں وجود میں آیا تھا۔ پتہ نہیں ہر بندہ مجھ سے 3 لفظ کیوں کہلوانا چاہتا تھا۔ میں بمشکل نیچے سے اٹھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، بے شک مجھے گولی مروا دیں، لیکن کوئی 3 لفظوں والی شرط نہ ڈالیں۔ میں پہلے ہی بہت سارے 3 لفظوں کا ڈسا ہوا ہوں۔ تھانے دار نے زور سے ڈنڈا میز پر مارا۔ اوئے بدبختہ، میں تیرے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اوئے جناب، یہ فائدہ ہمیشہ میرے لیے نقصان ہی لے کر آیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، میں FIR کاٹنے لگا ہوں، اور یاد رکھ، ایک دفعہ FIR کٹ گئی تو تجھے عمر قید سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سارے ثبوت تیرے خلاف ہیں۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ یہ عجیب آفت آن پڑی تھی۔ پتہ نہیں رہائی کی صورت میں مجھے کون سے 3 لفظ بولنا تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور سر ہلایا۔ ٹھیک ہے جی، بتائیں کون سے 3 لفظ بولنے ہیں؟ تھانے دار نے یکدم خوش ہوتے میرا کندھا دبایا۔ کھوتے دا پتر، میں نے پورا زور دے کر کہا۔ تھانے دار کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے ایک لپک کر میری گردن دبوچ لی اور دباتے ہوئے بولا، اوئے تیری یہ جرأت، میں تیرا کیمہ کر دوں گا۔ میں نے بمشکل کہا، جناب آپ نے ہی تو کہا تھا کہ 3 لفظ کہنے ہیں۔ وہ میری گردن چھوڑ کر وحشتناک نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ اوئے لائف ٹائم مراسی، میں نے کھوتے دا پتر تجھے ویسے ہی کہا تھا، 3 لفظ تو کوئی اور ہیں۔ معاف کر دیں جی، میں سمجھا یہی 3 لفظ کہنے ہیں۔ اوئے جو 3 لفظ تمہیں کہنے ہیں وہ ہیں، میں ڈاکو ہوں۔ امی جی، میری چیخ نکل گئی۔ اوئے چیخے کیوں ہو؟ تھانے دار جی، میں نے تو کہا نا، 3 لفظ ہمیشہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ میں ڈاکو نہیں ہوں۔ اوئے منحوسا، یہ 3 لفظ بول دے، میں تجھے ابھی چھوڑ دوں گا۔ مجھے پکا پتا تھا کہ وہ چالاکی سے کام لے کر مجھ سے اعترافی بیان لینا چاہ رہا ہے۔ اگر میں نے یہ 3 لفظ بول دیے تو اس نے مجھے پکا مرحوم کر دینا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے، میں یہ اعتراف نہیں کروں گا۔ نہ میں نے ڈاکہ ڈالا تھا اور نہ میں اسے قبول کر سکتا تھا۔ اوئے بولتا کیوں نہیں؟ میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا جی، پھر کیسے قبول کر لوں؟ تھانے دار نے گہرا سانس لیا، پھر میرے کان کے قریب ہوتے ہوئے چیخا،
مجھے سب پتہ چل چکا ہے، جو گیم تم نے میڈم کے ساتھ کھیلی ہے اس کا راز کھل گیا ہے۔ اب اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنے بیان میں یہ 3 لفظ کہہ دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ نے نہ چھوڑا تو پھر؟ اوئے میں قانون ہوں اور قانون جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ میں عجیب دوراہے پر آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، اچانک فہمی اندر داخل ہوئی اور میری جان میں جان آئی۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فہمی دیکھو دیکھو، یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ اعتراف کر لوں کہ میں نے ہی ڈاکہ ڈالا ہے۔ پھر تم نے کیا کہا؟ فہمی نے سوال کیا۔ میں نے انکار کر دیا۔ تم گدھے ہو۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے یہ جملہ تھانے دار سے کہا ہوگا، لیکن جب تھانے دار کی آنکھوں میں غصے کی بجائے مسکراہٹ دیکھی تو مجھے الہام ہوا کہ نہ صرف یہ جملہ میرے لیے ہے، بلکہ اسی طرح کے اور بھی کئی شاندار جملے میری طرف آنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ یہ ڈاکہ تم نے ہی ڈالا ہے اور اب بچاؤ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ اعتراف کر لو۔ انسپکٹر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ اچھا، اگر تم سے وعدہ کیا ہے تو پھر میں اعتراف کر لیتا ہوں، میں نے شش و پنج سے کہا۔ ویری گڈ، بس ادھر دستخط کر دو۔ تھانے دار نے خالی کاغذ اور قلم میری طرف بڑھایا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کاغذ پر اپنے دستخط کر دیے۔ تھانے دار شاید مطمئن نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس نے اپنی تسلی کے لیے میرا انگوٹھا بھی لگوا لیا۔ جیسے ہی میں نے انگوٹھا لگایا، تھانے دار نے چمکتی آنکھوں سے فہمی کی طرف دیکھا اور کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ فہمی نے مسکراتے ہوئے کاغذ جیب میں رکھا اور تھانے دار کو اشارہ کیا۔ تھانے دار مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میرے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے بولی، جاؤ، وعدے کے مطابق اب تم آزاد ہو اور میں بھی۔ تم بھی؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب اس کورے کاغذ پر تمہاری طرف سے طلاق نامہ لکھا جائے گا۔ نہیں مم، میں ایسا کچھ نہیں لکھوں گا، فہمی نے پچکارا۔ او ہو بھائی، تمہیں یہ تکلیف کون دے رہا ہے؟ یہ سب میں خود ہی اپنے وکیل سے کروا لوں گی۔ تم جاؤ، اپنے گھر جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ اتنے دنوں سے بھاگ بھاگ کر تھک گئے ہوگے، جاؤ، شاباش۔ میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ مجھ سے انجانے میں کیا ہو گیا تھا؟ میں گنگ کھڑا تھا۔ جاؤ بھائی، اب جلدی چلے جاؤ، ورنہ انسپکٹر کوئی بھی کیس بنا کر اندر کر دے گا۔ فہمی کی آواز مجھے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں اچانک پلک جھپکتے میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ فہمی، ایسے ہزاروں انگوٹھے اور لگوا لو، لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑنا مت، میں تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں۔ وہ سینہ تان کر آگے بڑھی اور نہایت حقارت سے بولی، تم گندی نالی کے کیڑے، میں آسمان کا چاند۔ پہلے اپنی اوقات پہچانو، پھر ایسے جملے کہنا۔ تم جیسے تو میں نوکر بھی نہیں رکھتی۔ دولت کے لالچ میں تم نے بہت بھاگنے کی کوشش کی، لیکن تمہارا لالچ ہی تمہیں لے ڈوبا۔ تم نے پہلے دن ہی میری بات مان لی ہوتی تو آج لاکھوں کے مالک ہوتے، لیکن تم جس محلے، جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہو، وہاں ہمیشہ 2 نمبر طریقے سے مال بنانے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تم لوگ صرف دولت سے پیار کرتے ہو۔ پیار سیکھنا ہے تو جاؤ، میرے اصلی شاہ رخ سے جا کر سیکھو، جو میری سانسوں میں رہتا ہے۔ اس سے ملو اور دیکھو کہ بے غرض چاہت کسے کہتے ہیں۔ اسے مجھ سے پیار ہے، میری دولت سے نہیں۔ مجھے ذرا سی بھی تکلیف ہو تو رات بھر سو نہیں پاتا۔ جس دن مجھے فون نہ کرے اسے قرار نہیں آتا۔ میں ہی بے وقوف تھی جو غصے میں آ کر اس سے طلاق کا مطالبہ کر بیٹھی، اور یوں قسمت مجھے تمہارے در پر لے آئی۔ لیکن تم نے سمجھا کہ شاید میں تم پر مر مٹی ہوں۔ یہ جتنے دن تم نے ہمارے گھر میں عیش کی ہے، اسے اپنی زندگی کا حاصل سمجھو۔ تم جوتوں میں بٹھانے کے قابل تھے، میں نے تمہیں صوفوں پر بٹھایا۔ تم ٹوٹی چارپائیوں پر سونے والی قوم ہو، میں نے تمہیں مخملی بستر دیے۔ جاؤ اور فخر کرو اس وقت پر جو تم نے جنت میں گزارا ہے، لیکن اب تمہیں واپس اپنی دوزخ میں جانا ہوگا۔ میں نے تمہیں بہت برداشت کیا ہے، لیکن اب نہیں کروں گی۔ میرا وکیل بہت جلد تمہارے اس دستخط شدہ کورے کاغذ کو طلاق نامے میں بدل دے گا۔ آج سے تم پر کوئی پابندی نہیں۔ اور ہاں، تمہاری اطلاع کے لیے بتاتی چلوں کہ تم نے واقعی کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، بلکہ میں نے شاہ رخ کو ہانگ کانگ سے یہاں بلوا کر ایک جعلی تصویر بنوائی تھی۔ قانون ہمیشہ کی طرح پیسوں کے آگے جھک گیا اور مجھے کامیابی نصیب ہوئی، ہمیشہ کی طرح۔ لیکن میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں خالی ہاتھ جانے دوں۔ یہ لو، یہ 10,000 روپے ہیں، اسے میری طرف سے بخشش سمجھ کر رکھ لینا۔ اب جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ میں نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور اس کے بڑے ہوئے ہاتھ سے 10,000 لے لیے۔ فہمی، ہم نالیوں میں رہنے والے محلوں کے بارے میں کچھ جانے نہ جانے، لیکن تم محلوں میں رہنے والے نالیوں میں رہنے والوں کے متعلق بہت کچھ جانتے ہو۔ پتہ نہیں یہ مشاہدہ ہے یا تجربہ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، محبت اگر برابری کی محتاج ہوتی تو کوئی کسی کے لیے تخت ہزارہ
نہ چھوڑتا، کوئی ریت پر ننگے پاؤں نہ جھلستا۔ مجھے واقعی تمہاری دولت سے پیار تھا، لیکن شاید وہ بھی تمہاری وجہ سے تھا۔ ہم جیسے لوگ دولت کے بھوکے بھی تمہارے جیسوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ہم بھوکے پیٹ بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے تم جیسے لوگ رزق کی بوٹیاں نوچتے ہیں تو ہماری بھوک بھی چھوٹے بچے کی طرح مچلنے لگتی ہے۔ ہم جہاز کے سفر کی تمنا نہیں رکھتے، لیکن جب تم جیسے ہمارے سروں کے اوپر سے سفر کرتے ہوئے نکلتے ہیں تو ہماری بھی خواہشیں بلکنے لگتی ہیں اور ہم جہاز پر بیٹھنے کی بجائے خود جہاز بن جاتے ہیں۔ ہماری جیب میں 20 روپے بھی ہوں تو ہم پھولے نہیں سماتے، لیکن جب تم جیسے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے کتوں پر 20,000 خرچ کرتے ہیں تو ہمیں شدید خواہش ہونے لگتی ہے کہ کاش ہم بھی کتے ہوتے۔ ہم نالیوں کی مخلوق ہیں، ہم فرشتے نہیں ہوتے، لیکن خدا کی قسم شیطان بھی نہیں ہوتے۔ اپنی دولت کا مقابلہ بے شک ہم جیسوں سے کر لینا، لیکن کبھی محبت کا مقابلہ نہ کر بیٹھنا، بری طرح ہار جاؤ گی۔ تم جیسے لوگ ہم جیسوں کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح بادشاہوں کی قربت تو نصیب ہوئی۔ فہمی، میں نے تم سے سچے دل سے پیار کیا ہے۔ میں خود نہیں جانتا کہ مجھ میں یہ جذبہ کب بیدار ہوا، لیکن کوئی تھا جو اس نالی کے کیڑے کو آسمان کے چاند کا دیوانہ بناتا رہا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محبت خود غرضی کا نام نہیں۔ ضروری تو نہیں کہ جس سے ہم محبت کریں وہ بھی ہم سے محبت کرے۔ تمہیں تو تمہارا شاہ رخ مبارک۔ اس جعلی طلاق کے باوجود میں کبھی تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ خدا حافظ۔ میں نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ فہمی کی مختصر اور باریک سی آواز میرے کانوں میں پڑی، الو کا پٹھا۔ تھانے دار کمرے کے باہر بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ دیگر سب سپاہی پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے قریب آیا۔ ہو گئی بات؟ ہاں، ختم ہو گئی بات، میں نے کہا بھری۔ جاؤ، اب دفع ہو جاؤ۔ جب بھی تمہارا منہ دیکھتا ہوں کوئی نئی مصیبت پڑ جاتی ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے 10,000 اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ آپ رکھ لیجئے۔ تھانے دار کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اسے بلا وجہ 10,000 دے سکتا ہوں۔ اس نے جھپٹا مار کر میرے ہاتھ سے نوٹ لیے اور آنکھوں کے قریب کر کے غور سے دیکھنے لگا۔ اوئے، یہ کہیں عید مبارک والے نوٹ تو نہیں؟ میں نے بجھے بجھے لہجے میں کہا، نہیں، چیک کر لیجئے، بالکل اصلی ہیں۔ تھانے دار کی باچھیں کھل گئیں۔ ویسے تم ہو بڑے خبیث، پتہ نہیں خود کتنا بڑا ہاتھ مارا ہے اور مجھے صرف 10,000 دے رہے ہو۔ چلو یہ بھی بہت ہیں، شکریہ اس لیے نہیں ادا کروں گا کہ یہ میرا حق ہے۔ میں تھکے تھکے قدموں کے ساتھ تھانے کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ اچانک مجھے کچھ یاد آیا اور میں واپس پلٹا۔ تھانے دار مجھے واپس آتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ میں نے ہکلا کر کہا، مجھے 7.5 روپے دے دیجئے، میرے پاس ویگن کا کرایہ نہیں ہے۔ تھانے دار نے میری بات سن کر ایک قہقہہ لگایا اور پھر گن کر پورے 7.5 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں چپ چاپ سڑک پر آ گیا اور سیدھا چلنا شروع کر دیا۔ ابھی مجھے چلتے ہوئے 2 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ اچانک کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے جکڑ لیا۔ پہلے تو میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، لیکن ایسا لگا جیسے کسی نے دونوں ٹانگیں ایلفی سے جوڑ دی ہوں۔ میں نے کچھ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے میرے سر پر زوردار کوہنی لگی اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری بے ہوشی کتنی طویل تھی، تاہم سر میں ٹیس سی اٹھی تو میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جانی اور شریفہ میرے سامنے کھڑے تھے۔ میرا حلق گالیوں سے بھر گیا، تاہم میں نے انہیں اگلنے سے گریز کیا۔ میرا بس چلتا تو میں دونوں کو کھرے میں دبا کر دیتا۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اب انارا دے، جانی قریب آتے ہوئے پچکارا۔ نہیں، تجھ سے گلے ملنے کے لیے بے چین ہوں، دھوکے باز، بے غیرت، تم دونوں بہت گھٹیا ہو۔ میں چلا اٹھا۔ شریفہ تیزی سے آگے بڑھی۔ کیا کہا؟ کون گھٹیا اور بے غیرت ہے؟ میں کانپ گیا۔ اس کا سابقہ پنچ مجھے ابھی تک یاد تھا۔ جانی بے غیرت اور گھٹیا ہے اور میں، تم بھی بہت اچھی ہو۔ دیکھ کمالے، پہلے پوری بات سن لے، پھر کوئی الزام دینا۔ شریفہ نے جو کچھ کیا تیرے بھلے کے لیے کیا۔ میں سمجھ گیا کہ جس طاقت نے اغوا کرتے وقت مجھے ٹارزن کی طرح جکڑ رکھا تھا وہ شریفہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ جانی تو ایک ہاتھ کی مار تھا۔ جانی کا جملہ سننے کے بعد اصولاً تو مجھے اس کا منہ نوچ لینا چاہیے تھا، لیکن میں لیٹا ہوا تھا اور وہ میری پہنچ سے کافی دور تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سر پر لگے گھومر نے احساس دلایا کہ معاملہ کافی سیریس ہے۔ میں دوبارہ بستر پر گر گیا۔ معذرت چاہتا ہوں کہ میں روانی میں بستر کہہ گیا ہوں، ورنہ اس جگہ سوائے ادھڑے ہوئے بان کے اور کچھ نہیں تھا۔ کمالے، آج اگر ہم تجھے ادھر نہ لے آتے تو ٹوانا صاحب نے تجھے پکا قتل کر دینا تھا۔ جانی نے دھماکہ کیا۔
اب میرے قتل سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو بھی گیا۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ جانی خوشی سے اچھل پڑا۔ ہو گیا؟ آہا جی، میں چاچا بن گیا۔ ابے کیوں مفت کی محنت میرے پلے ڈال رہا ہے؟ ہونے سے مراد ہے کہ فہمی نے۔ میں اچانک چپ کر گیا۔ پتہ نہیں شریفہ کے سامنے اس بات کا ذکر کرنا مناسب تھا بھی کہ نہیں۔ جانی بھی شاید سمجھ گیا تھا، اس لیے جلدی سے بولا، فکر نہ کر، شریفہ اب ہماری ہے۔ اس نے شراکتی حوصلہ دیا۔ میں کسی بات کا اعتبار نہیں کر سکتا، لہذا کچھ نہیں بتاؤں گا۔ بتا دے، میں معافی مانگتی ہوں، شریفہ غرا کر بولی اور میری جان نکل گئی۔ وہ الو کی پٹھی معافی بھی ایسے مانگ رہی تھی جیسے معافی دے رہی ہو۔ میں بنیادی طور پر ایک شریف انسان ہوں اور لڑائی جھگڑے، خصوصاً خواتینی جھگڑوں سے تو ویسے ہی دور بھاگتا ہوں، اس لیے چار و ناچار بولنا پڑا۔ فہمی نے مجھ سے سادہ کاغذ پر جعلی دستخط کروا لیے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ وہ ان پر طلاق نامہ لکھوا لے گی۔ جانی میرا ہاتھ دبا کر بولا، شریفہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ اس نے جملہ کچھ یوں کہا جیسے شریفہ دلی نادم ہو۔ تجھے پتہ ہے جب فہمی نے تجھے تھانے بھجوا دیا تھا تو شریفہ نے ہی سیٹھ صاحب کو تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ شریفہ نہ بتاتی تو تمہیں کبھی رہائی نہ ملتی۔ میں حقیقتاً اچھل پڑا۔ تو کیا وہ شریفہ تھی؟ اوہ مائی خدا! تو کیا وہ میرا ہمدرد اصل میں شریفہ تھی؟ میں تو پٹھان کو اپنا ہمدرد سمجھتا رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ لیکن شریفہ کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے پھنسوایا، پھر ساتھ مل گئی۔ جانی میرے چہرے سے ہی سارے سوال پڑ رہا تھا، سر کھجاتے ہوئے بولا، شریفہ کافی عرصے سے فہمی کے گھر میں کام کر رہی ہے۔ مجھے بھی بعد میں پتہ چلا۔ اصل میں فہمی تمہارے غائب ہونے پر پلان بنا رہی تھی کہ تمہاری ماں کو بھی گرفتار کروایا جائے اور پھر اخبارات میں تمہاری ماں اور باپ کی تصویریں دی جائیں۔ ظاہری بات ہے تم دیکھتے تو فوراً پہنچ جاتے۔ شریفہ نے مجھے ساری بات بتائی اور کہنے لگی کہ کیوں نہ ہم خود کمالے کو فہمی کے پاس لے چلیں تاکہ فہمی آئندہ بھی مجھ پر اعتبار کرے اور اپنی راز کی باتوں میں شریک کر لے۔ مجھے اس کا پلان پسند آیا اور میں نے اجازت دے دی۔ جانی تیرا باقاعدہ بیڑا غرق ہو۔ یہی سب کرنا تھا تو مجھے بھی بتا دیا ہوتا، میں نے کون سا انکار کرنا تھا۔ میں نے رونی صورت بنائی، تو گدھا ہے، شریفہ نے اعلان کیا۔ میں کوئی معمولی عورت نہیں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ ایسی بات ہو بھی تو اعتراف نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے فوراً بزرگانہ نصیحت کی۔ شریفہ لال نیلی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ جانی کچھ کہتا، اس نے دان پیسے اور گھور کر بولی، لگتا ہے تیری ہڈی پسلی ابھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ایک ہاتھ اور مار دیا تو قیامت کے روز ہی اٹھے گا۔ تو بھی تو سیدھی بات کیا کرنا، جانی نے شریفہ کو ڈانٹا۔ ابے کمینے، زیادہ بک بک مت کر۔ جتنے دن یہ یہاں رہا ہے ابھی میں نے اس کا حساب نہیں لیا، کمبخت مفت خورا۔ کمالے مائنڈ نہ کرنا یار، تجھے تو پتہ ہے شریفہ دل کی بری نہیں ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ واقعی مجھے اچھی طرح پتہ تھا کہ شریفہ دل کی ہی نہیں، ہاتھ کی بھی بہت بری ہے۔ شریفہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، فہمی بڑی چالاک لڑکی ہے، میں نے اس کے پہلے خاوند کو بھی دیکھ لیا ہے۔ میں چیخ اٹھا، کیا وہ یہاں ہے؟ ہاں وہ یہاں ہے اور ٹوانا صاحب کے پاس ہے، جانی نے جواب دیا۔ ٹوانا صاحب کے پاس؟ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ ٹوانا صاحب کو نہیں پتا کہ وہ شاہ رخ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تم ہو۔ زندہ باد! خوشی کے مارے میں جھوم اٹھا۔ اس کا مطلب ہے ٹوانا صاحب شاہ رخ کا حشر نشر کر رہے ہوں گے؟ نہیں، جانی نے اطمینان سے کہا، انہوں نے اسے بڑے آرام سے رکھا ہوا ہے۔ آرام سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے یعنی شاہ رخ نے ان کی تمام شرطیں مان لی ہیں۔ کیسی شرطیں؟ یہ تو مجھے اس نے نہیں بتایا، لیکن میں نے سنا تھا وہ ٹوانا صاحب کو کہہ رہا تھا کہ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ ویسے کمالے میں حیران ہوں کہ جب سے شاہ رخ آیا ہے ٹوانا صاحب کو دورے پڑنے بند ہو گئے ہیں۔ اب جانی کو حیران کرنے کی باری میری تھی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، جانی، ٹوانا بکواس کرتا ہے، اسے کوئی دورے نہیں پڑتے۔ جانی اچھلا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور ایک مزے کی بات سن، تیرا ٹوانا میری بیوی کا چاچا بھی ہے۔ نہیں، جانی چکرا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اور سن، تیرا ٹوانا دوروں کا بہانہ کر کے میرے سسر یعنی کہ فہمی کے باپ سے ہر ماہ لاکھوں روپے بٹور رہا ہے اور اب وہ اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ جانی گنگ کھڑا تو شریفہ گہری سوچ میں گم تھی۔ تھوڑی دیر بعد جانی نے ایک جھرجھری سی لی اور مٹھیاں بھینچ کر بولا، تو اس کا مطلب ہے وہ شاہ رخ کو تمہارے سسر کے قتل میں استعمال کرنا چاہتا ہے؟ جانی، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ فہمی نے بے شک میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن اس کے باپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، سیٹھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔
تو فکر نہ کر، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ فی الحال تو ٹوانے کو یہی پتہ ہے کہ یہ شاہ رخ اصل میں تو ہی ہے، اسی لیے اس نے اسے میرے حوالے کر رکھا ہے، یعنی میں ہی اس سے مل جل سکتا ہوں۔ ٹوانا سمجھتا ہے کہ میں ہی تجھے لایا تھا، اس لیے مجھے ہی تیرے آس پاس رہنا چاہیے۔ یقین کر، شروع میں تو میں بھی دھوکہ کھا گیا تھا۔ وہ بے غیرت بالکل تیرے جیسا ہے، وہی ناک نقشہ، وہی چہرے پر لعنت، وہی مخبوط الحواسی۔ جس دن ٹوانا اسے ڈیرے پر لایا میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے موقع پا کر ایک دن اس سے کہا کہ تم تو جیل میں تھے، یہاں کیسے آئے؟ آگے سے انگریزی میں کچھ بکنے لگا، پھر بولا مجھے کچھ ہو گیا تو میں تم سب کو تباہ کر دوں گا۔ بس میں تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور ہے، اتنی لمبی لمبی برقیں تو کبھی تیرا باپ بھی نہیں مار سکتا۔ ویسے بھی تجھے تو انگریزی آتی ہی نہیں، تو انگریزی سیکھ بھی لے تو تیرے منہ سے پنجابی بن کر نکلے گی۔ جانی، کیا اسے پتہ ہے کہ تیرے گھر رہ چکا ہوں؟ نہیں، لیکن میں اسے بتا چکا ہوں کہ تیری شکل کا ایک بندہ پہلے بھی ڈیرے پر آ چکا ہے، اور ٹوانا صاحب تمہیں وہی سمجھ رہے ہیں۔ آگے سے بولا میں وہ نہیں ہوں۔ میں نے کہا اگر ٹوانا صاحب کو پتہ چل گیا کہ تم وہ نہیں ہو تو وہ تمہیں کھڑے کھڑے گولی مروا دیں گے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہی کہو کہ تم کمالے ہو۔ بس میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اور اب وہ انگریزی نہیں بولتا، خود کو کمالہ ہی کہتا ہے۔ الو کا پٹھا، میں نے زیر لب کہا۔ اب ٹوانے کا پلان یہ ہے کہ وہ شاہ رخ کو سیٹھ کے گھر بھیجے گا اور شاہ رخ سیٹھ کو قتل کرے گا۔ سارا الزام تم پر آئے گا، کیونکہ ڈیرے کے سارے ملازمین تمہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ میں چارپائی سے نیچے گر گیا۔ اگر خدا نخواستہ شاہ رخ کامیاب ہو گیا تو میں تو سیدھا سیدھا پھانسی چڑھ گیا تھا۔ اس نے بڑے آرام سے فہمی کو ساتھ لے کر ہانگ کانگ نکل جانا تھا، اور میں نے جیل میں اپنی زندگی کے دن گننے تھے۔ شریفہ آگے بڑھی اور میرے کندھے پر ہاتھ مار کر بولی، شیر بن شیر کتے۔ میں نے رحم طلب نظروں سے جانی کی طرف دیکھا۔ شریفہ حد سے بڑھ رہی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا اگر اس نے دوبارہ مجھے گالی دی تو میں تھپڑ مار کر اس کے پاؤں پڑ جاؤں گا۔ جانی خاموش رہا تھا، ہم شریفہ پھر شروع ہو گئی۔ اب کی بار اس نے جانی کو مخاطب کیا، اوئے تو جا کسی طرح سے اس ماں میں شاہ رخ کو یہاں لے آ، باقی میں خود سنبھال لوں گی۔ جانی نے موٹی سی گالی نکالی اور دانت پیستے ہوئے بولا، وہ انسان ہے، کوئی کتورا نہیں کہ رسی سے باندھ کر یہاں لے آؤں۔ میں ٹوانے کا ملازم ہوں، مالک نہیں۔ میں تو خود ویگنوں پر دھکے کھاتا پھرتا ہوں، شاہ رخ کو یہاں کیسے لاؤں گا؟ اچانک مجھے کوئی خیال آیا، ویسے جانی، یار ایک طریقہ ہو سکتا ہے، شاہ رخ خود بخود یہاں آ جائے گا۔ وہ کیسے؟ تو ایسا کر کے کسی طرح سے شاہ رخ کو وہاں سے نکال کر باہر لے آ اور مجھے اس کی جگہ اندر داخل کر دے۔ شاہ رخ تو ویسے بھی بھاگنے کے لیے تیار ہوگا، تو اسے یہاں اپنے پاس پناہ دے دینا، لیکن تو میری فکر نہ کر، میں سیٹھ کو بچانا چاہتا ہوں، دھیان سے میری جان۔ ہو سکتا ہے ٹوانے کو واقعی دورے پڑتے ہوں، اگر یہ سچ ہوا تو روز محشر تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں کانپ گیا۔ جانی نے اتنے اعتماد سے بات کی تھی کہ میں بے اختیار سکڑ گیا۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک۔ اگر واقعی جانی کی بات درست قرار پائی تو میں نے واقعی باقی زندگی جوگی بن کر گزارنی تھی، لیکن مجھے کچھ حوصلہ اس گفتگو کا تھا جو میں سیٹھ کے گھر میں سن چکا تھا، اس لیے دل پر جبر کر کے کہا، جانی، ٹوانے کو دورے نہیں پڑتے، اور اگر پڑتے بھی ہوئے تو میں عورت بن کر چھٹکارا پا لوں گا۔ تو عورت بھی بن سکتا ہے؟ شریفہ نے دیدے مٹکائے۔ ہاں، انسان کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے، میں نے ٹکا سا جواب دیا۔ اور کیا کیا بن سکتا ہے تو؟ اس نے تفتیش شروع کر دی۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ اے پہلوان عورت، میں جعلی خاوند بھی بن سکتا ہوں، سائنسدان بھی بن سکتا ہوں، عورت بھی بن سکتا ہوں، مجرم بھی بن سکتا ہوں، سیاسی ورکر بھی بن سکتا ہوں، داماد بھی بن سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تم تو بڑے خبیث ہو۔ اس نے گردن ہلائی۔ میں نے گور کر جانی کی طرف دیکھا۔ جانی جلدی سے بولا، قسم اٹھوا لے میں نے نہیں بتایا۔ میرا دل سر پیٹنے کو چاہ رہا تھا، لیکن کیا کرتا، سر تو پہلے ہی پیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگے۔ شریفہ اس بات کی حامی نہیں تھی کہ میں ٹوانے کے پاس دوبارہ جاؤں، اس کا اصرار تھا کہ شاہ رخ کو ہی یہاں لایا جائے، تاہم جانی میرا حامی تھا۔ تھوڑی دیر بحث جاری رہی، پھر اچانک شریفہ بولی، میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ ناممکن! بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ ترکیب کا آنا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ذہن کا ہونا، میں نے تصحیح کی۔ وہ کافی دیر تک بات سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کچھ نہ سمجھ کر دوبارہ بولی، یہ ایسی ترکیب ہے کہ کامیاب ہو گئی تو سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے سوچا سن لینے میں کیا حرج ہے، بولو۔ جانی تیزی سے بات کاٹ کر بولا، جانے دے شریفہ، تیری ترکیب بھی تیری طرح ہی ہوگی، وقت ضائع نہ کر، جو کمالہ کہتا ہے کرنے دے۔ وہ چڑ گئی اور غصے سے بولی، دوبارہ میری بات کاٹی تو تیرے حلق میں گھس کر بیٹھ جاؤں گی۔
جانی لرس گیا اور کسیانہ ہو کر ایک طرف پائے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، بولو شریفہ، میں ہما تنگوش ہوں۔ وہ حیران رہ گئی۔ خرگوش؟ لیکن تو کہتا تھا تیرا نام کمالا ہے۔ لا حول ولا قوت بابا، میں نے کہا ہے، میں سن رہا ہوں، بولو تو کیا ترکیب ہے؟ دیکھ، کیوں نہ ہم بھی وہی کریں جو شاہ رخ کر رہا ہے۔ تمہارا مطلب ہے میں بھی سیٹھ کے قتل میں شریک ہو جاؤں؟ خچر ہو تم، گدھے کے بچے۔ میں کہہ رہی ہوں، اگر تم وعدہ کرو کہ جو میں کہوں گی وہ کرو گے تو میں پوری بات بتاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے تم سسپینس ڈائجسٹ کے دفتر میں بھی جھاڑو لگاتی رہی ہو۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ چونکی۔ وہاں یہی کچھ ہوتا ہے جو اس وقت تم کر رہی ہو۔ بھائی سیدھی سیدھی بات بتاؤ، کرنا کیا ہے؟ میں نے منہ بنایا۔ وہ آگے کو جھکی، قریب ہوئی اور آہستہ سے بولی، تمہیں 3 لفظ کہنے۔ یہ سنتے ہی یکدم میری آنکھیں پھیلیں، نبض تیز ہوئی، جسم کپ کپایا اور میں نے پوری قوت سے اٹھ کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جانی نے تیزی سے جمپ لگایا اور مجھے راستے میں ہی پکڑ لیا۔ ابے کیا ہوا؟ چھوڑ دے جانی، خدا کے لیے مجھے باہر جانے دے، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میں نے واسطہ دیا۔ جانی حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں کوئی خیال آیا اور اس نے یوں گہری سانس لی جیسے سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ پھر اس نے آرام سے مجھے واپس دھکیلا اور اطمینان سے بولا، میں سمجھ گیا ہوں تیری پریشانی۔ میں بھی شروع میں ایسے ہی باہر کی طرف بھاگا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو شریفہ کے گھر بھی فلیش لگ گیا ہے۔ فلیش؟ لیکن میں نے کچھ بولنا چاہا۔ ابے لیکن کو چھوڑ، مجھے پتا ہے باہر کی عادت پڑی ہو تو مشکل سے چھوٹتی ہے، لیکن تو فکر نہ کر، 1-2 دن میں عادی ہو جائے گا۔ میرا پارا چڑھ گیا۔ اے تیسرے درجے کے گھٹیا انسان، میں اتنے دن شریفہ کے گھر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں ایک عدد باتھ روم نما چیز بھی ہے، تو پھر باہر کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ جانی ہکلایا، باہر میں اس لیے بھاگنا چاہتا ہوں کہ تیری شریفہ مجھ سے 3 لفظ کہلوانا چاہتی ہے اور مجھے پکا یقین ہے ادھر میں نے یہ 3 لفظ بولے ادھر میری بدبختی شروع۔ خدا کے لیے جانی، مجھے جانے دے۔ جب فہمی ہی نہیں رہی تو میں نے اس معاملے میں پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ بڑا حرام خور ہے بھائی۔ شریفہ کے ہونٹ کھلے۔ لڑکی نہیں ملی تو سیٹھ کے سارے احسان بھول گیا؟ کم بخت، سیٹھ کی وجہ سے ہی تو تجھے زندگی میں اچھا کھانا پینا نصیب ہوا۔ سیٹھ نہ ہوتا تو فہمی نے تجھے کاہے کو نکاح کر کے گھر لے جانا تھا؟ گدھا نہ ہو تو میں بھی خار کھا گیا۔ گدھی ہوگی تو خود۔ تو کون ہوتی ہے سیٹھ کی اتنی حمایت کرنے والی بنگی کی اولاد؟ میں چیخا۔ میرے الفاظ سنتے ہی شریفہ کا چہرہ لال ببو کا ہو گیا۔ جانی یکدم گھبرا گیا۔ شریفہ غصے کے مارے زور زور سے پھنکارنے لگی۔ میرے الفاظ نے جیسے اس میں آگ بھر دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بھی گھبرا گیا۔ غصے میں بول تو گیا تھا، لیکن اب لگ رہا تھا کہ شریفہ طاقت کے استعمال پر اتر آئی تو کیما بنا کے رکھ دے گی۔ جانی نے جلدی سے شریفہ کا کندھا پکڑ لیا۔ دیکھ شریفہ، ہم اپنی لڑائی میں پڑ گئے تو سیٹھ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر تیرے دماغ میں کوئی ترکیب ہے تو بتا، تاکہ اس پر عمل کریں۔ اس کی باتوں پہ نہ جا، اس پہ اللہ نے پہلے تھوڑی کی ہے جو تو بھی اس کا حشر بگاڑے گی۔ شریفہ نے مٹھیاں بھینچیں اور 100 منودنی گالی نکالنے کے لیے ایکشن لیا۔ میں جلدی سے چلایا، جانی اسے روک لے، اس نے ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو میرا نوبل پڑھنے والے میرے قتل کے فتوے جاری کر دیں گے۔ شریفہ یکدم رک گئی اور خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ بے غیرت، گالی میں نکالوں گی اور قتل کے فتوے تیرے جاری ہو جائیں گے؟ یہ کون سی عدالت کا حکم ہے بھائی؟ جانی جلدی سے آگے بڑھا۔ ابے الو کے پٹھے، شریفہ کی بات تو سن لے، وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہی ہے اور تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے۔ میں نے آہ بھری، بول بول اے عورت بول، دفع ہو جا، مجھے کچھ نہیں کہنا، کمینہ ذلیل۔ شریفہ غصے سے کمرے کی طرف مڑی۔ اوئے ہوئے، میری جان ناراض ہو گئی ہے۔ جانی نے جلدی سے اسے پچکارا۔ بھائی کمال ہے، میں ساری دنیا کو ناراض دیکھ سکتا ہوں، لیکن کوئی میری گڑیا کو ناراض کرے یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ گڑیا؟ کون گڑیا؟ ابے یہی میری پیاری سی شریفہ گڑیا۔ اس نے شریفہ کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور میرے منہ سے بے اختیار لا حول ولا قوت نکل گیا۔ ایسی افریقن گڑیا میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ دونوں ایسے بیٹھے تھے جیسے پنجاب یونیورسٹی کی جھیل کنارے بیٹھے ہوں۔ شریفہ اپنے تئیں شمائلہ بنی بیٹھی تھی اور جانی خود کو شرجیل سمجھ رہا تھا۔ دونوں فل موشن میں تھے اور ان کے الفاظ اور اطوار بتا رہے تھے کہ وہ مجھے دنیا کا کوئی فالتو ترین شخص سمجھ رہے ہیں۔ جانی شریفہ کے سر میں جوئیں تلاش کرتے ہوئے بولا، تم روٹھ گئیں تو میں مر جاؤں گا۔ شریفہ نے قمیص کے آستین سے ناک پونچھی اور اٹھلا کر بولی، چل جھوٹے۔ جانی نے جوں انگوٹھے کے ناخن پر رکھ کے دوسرے انگوٹھے کے ناخن سے ٹک کی اور آہ بھر کر بولا، جی چاہتا ہے اپنا دل چیر کر تمہارے سامنے رکھ دوں۔
شریفہ نے اپنی کوہنی کھجائی۔ پیار کے لیے تو تمہیں وقت ملتا نہیں۔ جانی مزید قریب ہوتے ہوئے بولا۔ کیا کروں ڈارلنگ، ٹوانے سے بچنے کے لیے روزانہ اتنی دفعہ عورت بنتا ہوں کہ بعد عورت کے پاس جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ شریفہ نے منہ بنایا۔ او مطلب یہ ہے میری سری دیوی کہ اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ٹوانا کی اصلیت کھل گئی ہے، جانی نے خوشی سے کہا اور ایک سگریٹ سلگا کر شریفہ کی خدمت میں پیش کیا۔ میں اطمینان سے ان کے ڈائیلاگ سن رہا تھا اور اشش کر رہا تھا۔ جانی کی سری دیوی واقعی سری دیوی تھی۔ میں نے غور سے اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ واقعی اس کی سری دیوی جیسی تھی، کالی دیوی جیسی۔ جانو، ہم شادی کب کریں گے؟ جانی کی آواز آئی۔ جب میں بڑی ہو جاؤں گی۔ شریفہ شرمائی اور مجھے غش آ گیا۔ جانی بھی پھسل گیا، تاہم وہ جلدی سے سنبھلا اور گھگیا کر بولا، جانو کتنی بڑی؟ شریفہ نخوت سے بولی، 20 سال کی۔ 20 سال تو اب تم کتنے کی ہو؟ جانی نے دریافت کیا۔ اب میں 19 سال چند ماہ کی ہوں۔ چند ماہ؟ کتنے ماہ؟ یہی کوئی 500 ماہ۔ شریفہ اطمینان سے بولی۔ جانی دانت پیس کر رہ گیا، پھر تڑ سے بولا، ٹھیک ہے، اس وقت تک میں بھی بالغ ہو جاؤں گا۔ اب تم کتنے سال کے ہو؟ شریفہ نے منہ بنایا، پتہ نہیں، ابھی تو چلہ بھی نہیں ختم ہوا۔ جانی نے جواب دیا اور شریفہ ایک دم سمجھ گئی کہ جانی نے اس پر چوٹ کی ہے۔ اس نے 6 فٹ لمبی گالی نکالتے ہوئے جانی کو ایک زوردار ہاتھ مارا اور بھاگ کر چولہے کے پاس رکھا چمٹا اٹھا لی۔ جانی نے ایک زوردار چھلانگ لگائی اور متوقع حملے سے پہلے ہی دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ جانی رک جا بے غیرتا، شریفہ گرجی۔ نہیں رکوں گا باندر کی بچی، پہلے چمٹا واپس رکھ۔ تیری تو۔ شریفہ نے گالی نکالی اور وہیں سے چمٹا جانی پر کھینچ مارا، مگر ہائی ری قسمت، میزائل نما چمٹے نے درمیان میں ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا اور سیدھا میری پگڑی پر آ کر لگا۔ میری آنکھوں کے آگے تارے آ گئے۔ پہلے ہی شریفہ کے گھونسے کی وجہ سے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ رہی صحیح کسر چمٹے کی ضرب نے پوری کر دی۔ میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے صرف اتنا منظر دیکھا کہ جانی دروازے سے باہر بھاگ رہا ہے اور شریفہ اس کے پیچھے۔ اتنا فنی ناول ہے۔ میں تو اتنی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کرتی ہوں۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آ رہا ہوگا ناول پڑھ کے۔ اگر پڑھ لیتے ہیں، کچھ ویوز آ جاتے ہیں تو کائنڈلی جو لوگ ویو دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ ساتھ میں سبسکرائب بھی کر لیا کریں۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ بس اس کے بعد 2 ایپیسوڈ مزید، پھر اس ناول کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔